اظہار الحق ظاہری و العالی تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان اساتذہ کرام کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر قادر قائم و دائم فرمائے۔ یہ جو حضرات فوائد و منتشر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ سنجیدگی سے بیٹھ جائیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان کے دامن میں آنا اور ایمان کو باقی رکھنا اور ایمان کو اپنے سینے میں مستحکم اور مضبوط کرنا یہ ہر ایک مسلمان کی اور ہر ایک ایمان والے کی اولین ذمہ داری ہے، اولین فریضہ۔ قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ایمان والے سے ایمان پر استحکام چاہتا ہے، ایمان پر استقامت چاہتا ہے، ایمان پر دوام چاہتا ہے، اور اجازت یہ ہے کہ جس ایمان کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ مرتے دم تک ہمارے سینے میں رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اور صرف اس حالت میں آئے کہ تمہارے سینے میں ایمان کی چنگاری آئے۔ بہرحال یہ تحفظ ایمان کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ یہ دستار بانٹنے کا پروگرام ہے۔ ہماری الفاظ کرام یہ نورانی چہرے جن کے سروں پر پگڑیاں سجی ہیں، جن کے جسم پر سفید اور عمدہ لباس ہے، اور جن کے چہرے آج انتہائی حسین و جمیل معلوم ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو جبکہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے سینے میں قرآن آ جائے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام آ جائے، جس کے سینے میں اللہ کی کتاب آ جائے، جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام حاصل کر کے، اپنا احسان حاصل کر کے، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار ہے، ظاہری شکل و صورت یہ پہچان کے لیے، یہ تشخص کے لیے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اصل خوبصورت وہ ہے جن کے سینے میں ایمان اور قرآن۔ حاضرین گرامی جس قرآن کریم کی نسبت آج یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا ہے، یہ قرآن کریم جو کتاب ہے، جو کتاب اقوام عالم کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اور دنیا کے چپے چپے کے لیے اور دنیا کے گوشے گوشے کے لیے